قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ آخری پیراگراف دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ جو اوپر آیات کا ہم نے کچھ مفہوم اور کچھ مختصر تشریح یا معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان آیات کے حوالے سے مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہیں، یعنی باہم دونوں ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ ہیں۔ آپ ان کو یعنی باہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ناگزیر ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور اسے الہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر جو تمہیں کسی کو الہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے، ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔ یہ جو بات آئی ہے الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہے، یہ دراصل وہی ہے جو ہم مذہب و دین کا فرق بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی یہ چیز جڑے گی۔ یعنی الہ تو ایک مذہب کے اعتبار سے تو مانا ہوا ہے، لیکن اقتدار کے اعتبار یعنی جو سیکولر فیلڈ ہے لائف کا، وہاں پہ ہم اس کو وہ نہیں، یعنی اصل معنی کو اگر بیان کیا جائے نا وہاں پر بھی یہاں پر بھی، تو پھر اس درجے میں بات ٹھیک ہے، لیکن اقتدار مذہب کے ہاں بھی تو ہے نا، تکوین کی سطح کا اقتدار کی تعریف مذہب کے ہاں بھی موجود ہے تکوین کی سطح پر، اور ویسے آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ہی کا اقتدار ہونا چاہیے، اس کے انکاری نہیں ہے۔ جی سر۔ شاید ان کا بھی اشارہ جس طرح ہے تو بات یہاں سے نکلتی ہے کہ دین کو سیاسی طور پہ بھی واضح ہونا، یعنی اقتدار اعلیٰ اللہ کا بالفعل دنیا میں قائم ہونا چاہیے، تبھی وہ الہ بھی بنتا ہے اور ہم معبود بھی بنتے ہیں۔ جی، حقیقی معنوں میں تو ظاہر ہے تب بھی، یعنی اس اعتبار سے اقتدار کے اندر اور الہ کے اندر دین کے مفہوم میں جتنی جامعیت ہے وہ ساری کی ساری شامل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان اصطلاحات کا اصل مفہوم اور ان کی اصل ظہور پذیری اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کل نظام زندگی پر غالب ہو سکیں، تو تب صحیح معنوں میں یہ ظہور پذیر ہوں گے اپنے مفہوم میں۔ مذہبی طبقے کے اندر تقویمی لیول پر وہ اللہ کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں، تشریعی لیول کے اوپر وہ کہتے ہیں الملک العادل فی الارض ذل اللہ، تو وہ عمران خان کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات آگے آ جائے گی، کھل جائے گی بات آگے جا کے، جب ہم دین اور عبادت کے مفہوم میں جائیں گے تو وہاں یہ بات کھلے گی۔ اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو سامنے آ رہا ہے چند نکات کی صورت میں۔ نمبر 1، حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت، اور استجابت دعوات یعنی دعاؤں کا قبول کرنا، دعاؤں کا قبول ہونا۔ اوپر سے جتنے یہ ٹرمز ہوئی ہیں ان کو ذرا آسانی سے بیان۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، جنہیں تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ حاجت روائی، حاجتیں پوری کرنے والا، حاجت ضروریات کو کہتے ہیں، جتنی بھی انسان کی نیڈز ہیں، چاہے وہ بیسک لیول کی ہوں یا ہائر لیول کی ہوں، ان تمام تر نیڈز کو فلفل کرنے والے کو حاجت روا کہتے ہیں۔ مشکل کشائی، مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں،
یعنی صعوبتوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، آلام میں مدد کرنے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ آگے پناہ دہندگی، پناہ دینے والا، محفوظ راستہ دینے والا، سیکیور کرنے والا، سیفسٹ وے پرووائڈ کرنے والا، امداد و اعانت، امداد بھی اعانت بھی امداد ہی کو کہتے ہیں، دراصل مدد کے معنوں میں ہے۔ خبرگیری و حفاظت، خبرگیری یعنی کسی کو کے بارے میں آگاہ رکھنا، اپنے آپ کو کسی کی تمام ضروریات، مشکلات، پریشانیوں سے آگاہ ہونا، خبرگیری و حفاظت۔ اور استجابت دعوات، دعاؤں کو سننا، فریادوں کو سننا، نداؤں اور صداؤں کو سننا، یہ تمام تر باتیں جتنی بھی ہیں جنہیں تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو چھوٹا سا معاملہ تھا نا، کسی کو حاجت روا بنا لیا، کسی سے مدد مانگ لی، کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا، کسی سے آپ نے حفاظت طلب کر لی۔ یہ جتنے کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہ معمولی نہیں ہیں، بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ ایک مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو در حقیقت آپ نے کسی اور سے یہ امداد اور استعانت اور یعنی مدد طلب کرنی شروع کر دی ہے، خدا کو چھوڑ کر۔ تو ظاہر ہے کہ یہی اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے۔ سر رشتہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بنیادی طور پہ ان کا سر رشتہ یعنی حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے نا تو وہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ تمہاری ذرہ برابر جو تمہاری ذرہ ذرہ سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں، اس پر غور کرو تو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے۔ یہ تو پورے نظام میں چیزیں نظام کائنات میں گندھی ہوئی ہیں۔ تو انسان اگر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک پورا زمین و آسمان کا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے پورا سجایا ہے، تو بے شمار اسباب ہیں، ان کی مجموعی حرکت ہے، اس کے بغیر یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اسے مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اور تب کہیں یہ چیزیں تمہیں بہم پہنچتی ہیں۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے نا سورہ بقرہ میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بنایا تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے۔ یہ سارا انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ہستی تخلیق دیا ہے۔ تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا مگر ہم نے اپنی عبادت کے لیے۔ نمبر 2، یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ اب یہ ہے کانٹے کی بات، جو ہم نے اپنے ہاں الگ الگ خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا ذہن میں، ڈپارٹمنٹل اور کمپارٹمنٹل قسم کا جو ذہن ہوتا ہے ہمارا، اور یہی اصل میں اسپرٹ پرسنالٹی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس، سورج کسی کے قبضے میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضے میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری اور صحت کسی اور کے اختیار میں، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہ سکتا۔ لہذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الحقیقت ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر یہ تضادات ہوتے تو آپ نے ایک خدا کی عبادت کر لی، وہ آپ سے خوش ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اس کی عبادت کرنے کے نتیجے میں دوسرا آپ سے ناراض ہو جاتا۔ تو ایک طرف آپ کی بیماری تو دور ہو گئی، لیکن دوسری طرف آپ کو رزق پھر نہ ملتا۔
تیسری طرف اور جو بھی آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، ان کا کوئی اور خدا الگ اگر ہوتا تو وہاں سے تو پھر معاملہ نہ ہو پاتا. تو یہ در حقیقت ایک ہی ہے پیچھے کار فرما ہستی، جو پوشیدہ ہے سب سے، وہ ایک ہی ہے. تیسری بات، جب تمام اقتدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے تو لا محالہ الوہیت بھی بالکلیہ اسی فرما روا کے لیے خاص ہے اور اس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں. جب یہ چیزیں آپ نے کسی ایک کے لیے خاص کر دیں تو پھر الوہیت بھی اسی کے لیے خاص ہے جس میں کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، دعائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کارساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے. لہٰذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو. اب مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ مسئلہ تھا نا کہ بڑا یا خدا تھا، یہ باقی چھوٹے موٹے کیا ہیں، یہ لات اور یہ عزا، منات، یہ حبل، یہ سب کیا ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہیں. اور جیسے ایک باپ اپنی بیٹیوں کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طریقے سے خدا بھی اپنی بیٹیوں کو باتوں کو رد نہیں کر سکے گا معاذ اللہ. تو اللہ کی بیٹیوں کو راضی کریں گے خدا کی بیٹیوں کو تو خدا راضی رہے گا، یہ ہماری سفارش خدا تک پہنچا سکیں گی. تو یہ تصور ہے کہ جو گھڑا جاتا ہے تو ایک بالا تر خدا کو وہ بھی مانتے تھے. ہندوؤں کے ہاں بھی بڑا بھگوان تو ایک ہی ہے، باقی یہ جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہوں نے بنائے ہوئے ان سب کو وہ اس کے تحت ہی مانتے ہیں. جی سر. اصل میں قابل تشویش بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے یہاں بھی بہت ہے، یعنی ہمارے بھی صوفیہ یہ بات بہت کھٹکتی ہے. انہیں مولانا مودودی کے اس لیے مخالف ہیں، اس طرح کے پوائنٹس جو ہے نا وہ انہیں بڑے کھٹکتے ہیں. جو ایسے ہی سفارشی تو ہیں، سفارش کریں گے ہماری، اور دیکھو اصل پہ کس لیے کھڑے ہوں گے وہ، یہ جو پوائنٹس ہیں یہ انہیں بڑے یہ بھی. اور پھر جو وسیلے کا جو من گھڑت مفہوم یہاں نکال دیا، وسیلہ وہی ہے جیسے کل وہ بتا رہے تھے کوئی صاحب کہ جیسے وہ ہوتا ہے دنیا میں بھی، لوگ دیکھتے ہیں کہ کام اگر کروانا ہو اوپر والے سے تو پھر اس سے بات کرے، CDC نیچے SHO ہے یا کمشنر ہے یا کیا. ہاں تو جس طرح وہ کرتے ہیں تو اسی طرح خدا کے ہاں بھی یہ مراتب ہیں. جواب اللہ نے سورہ بقرہ میں دے دیا، اجیب الدعوات الداعی اذا دعان. قرآن میں تو بہت جگہ ہے نا، وہ قرآن کی طرف آتا ہے. ویسے میں اس میں قرآن کو بھی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کراچی کے ایک آفس میں، وہ ہمارے وہ گورنمنٹ کے تھے، تو انہوں نے اپنے دیوار کے ساتھ ایک پورا پراپر بینر پرنٹڈ تھا. اس میں یہ جتنے یہ جو پچھلی پیج پہ بھی شروع میں آیا نا کہ یہ جی آپ ہو نہیں سکتے حاجت روا مشکل شاہ، تو اس کے آگے اس نے باقاعدہ ریفرنس کے طور پہ قرآن کی آیت کوٹ کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ موسیٰ سے مدد مانگی گی، یہاں سے عیسیٰ میں سے مدد مانگی گی. تو حاجت روا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہے، مشکل شاہ بھی آتا ہے. اور یہ جو ہمارے پاکستان میں مختلف کیٹیگری یوز کی جاتی ہیں الفاظ کی، تو وہ ساری انہوں نے قرآن سے ایک طرح سے آیتیں اس کے آگے نا ریفرنس کے طور پہ لکھی ہوئی تھی. ہاں یہ بات بینر کی شکل میں تھا، ٹھیک ٹھاک جیسا یہ رمضان میں کیلنڈر چھپتے ہیں نا اس ٹائپ کا. یہ تو وہی ہے نا کہ نعت کا سربا گریباں ہے، اسے کیا کہیے. لیکن جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے. ایک انسان جو ہے وہ یہاں دیکھیں جی قوم کو کہا گیا عیسیٰ سے مدد مانگے، یہاں سے حضرت موسیٰ سے مدد مانگے، یہاں سے فلاں نبی سے مدد مانگے گی. موسیٰ علیہ السلام سے مدد نہیں، اس میں آپ ان سے یہ پوچھیں نا کہ پھر شرک ہے کیا، یہ آپ ہی بتا دیں. اگر یہ سب کچھ بھی شرک نہیں، بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے. یہی ہے. وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا وہ جو تخت اٹھانے والا تھا مسئلہ، وہ ظاہر ہے قرآن مجید میں آیا ہے سارا واقعہ. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا جو ان کے تابع جو بھی تھا اس کے پاس وہ اتنا طاقتور تھا اور اسے پتہ تھا کہ وہ تخت کہاں پر پڑا ہوا ہے، اسے غیب کا علم تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پھر غیب کا علم ہوگا. اور سلیمان علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ ایک نبیوں میں عام نبی ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، پھر ان کے غیب کی پھر فضیلت کیا ہوگی. تو
تو یہ انسان جب وہ ہاں جب انسان ثابت کرنے پر آ جاتا ہے اپنا کوئی فلسفہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت کر لیتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ شروع میں بات کریں گامدی صاحب کی، تو گامدی صاحب صرف نہیں ہے، دلیل سے وہ کافی سارے لوگ ٹھیک بات، وہاں پر آ کے جو ہے نا چیز کو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3 پورا۔ ہاں، حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو۔ اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے۔ یہ تو سفارش کلیتاً جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت پر یعنی موقوف ہے، جسے اللہ چاہے گا اس کو اختیار دے گا، جس کے بارے میں چاہے گا اس کے بارے میں سفارش یا شفاعت کی جا سکے گی۔ نمبر 4، اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرمانروائی، اقتضا یعنی اس کا یوں سمجھیے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نتیجہ جو نکلتا ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا تو اس کا کیا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ حاکمیت و فرما روائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں، اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ حاکمیت کا کوئی جز بھی، کوئی ایک جز بھی، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رزاق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا مدبر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم و عامر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ حاکم حکم دینے والا، عامر حکم دینے والا، وہ بھی انہی معنوں میں ہے، اور شارع یہ بھی حکم ہی کے معنوں میں ہیں چلیں، یا اب یہ کہ شریعت دینے والا، قوانین وضع کرنے والا، آرڈر دینے والا، شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے، اور اقتدار کی اس شک میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کوئی کسی دوسرے کافر یا درس اس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بذات حاکم اور خود مختار فرما روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ یعنی جیسے آپ پیچھے یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی یعنی فریاد رسی کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا کوئی اور نہیں ہے، تو اسی طریقے سے پھر آگے حاکم اور خود مختار، آزاد قانون ساز ہونا، یہ سب بھی غلط ہے۔ یعنی اس طرف اگر آپ نے وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دیں، یہاں آ کر آپ نے کسی بادشاہ وقت یا آج کے دور میں کیا ہے انسان جمہور، ان کے ساتھ خاص کر دیں، تو پھر یہی ڈوئل پرسنالٹی ہے۔ یہی آپ نے ایک جگہ خدا کو تو مانا ہے، دوسری جگہ پر آپ شرک کر رہے ہیں، یعنی الگ الگ کھانے ہیں دماغ کے۔ ایک طرف آپ کے نزدیک اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی قانون ساز ہے، یہ آپ نے تھیوریٹیکل سطح پر طے کیا ہے۔ زمینی سطح پر جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ جو اختیار دے دیتے ہیں جمہور کو کہ وہ جو چاہے قانون بنائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اصل قانون ساز، اصل مختار کل، اصل حاکم کس کو تسلیم کیا؟ جمہور کو۔ جمہور سے پہلے کیا تھا؟ بادشاہ۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ گندگی منو ٹنو ہو جو کسی فرعون یا نمرود یا ابو جہل کے سر پر ملی ہوئی ہو، یا گندگی تولا تولا ماشا ماشا ہر انسان کے سر پر مل دی جائے، گندگی بہرحال گندگی ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اچھا، یہ بھی مذہبی لوگوں میں بھی یہ پورے طریقے سے تصور جو ہے نا رچا بسا ہے۔ یہ رچنے بسنے کا جو ہے نا معاملہ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی محبت پلا دی ہم نے ان کو۔ اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے جیسے آپ لکڑی کو پانی پلا دیتے نا،
تو اسی طریقے سے بچھڑے کی محبت پلا دی. تو ہمارے یہاں بھی یہ گھٹی میں پڑا ہوا ہے. نماز اللہ کے لیے، ووٹ اس طاغوتی نظام کو، نوکری چاکری اس طاغوتی نظام کی، پریز کریں گے تو اس طاغوتی نظام کو. یہاں ادھر علامہ اقبال، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار سمجھا کے تھک جائیں کہ نہیں بھائی یہ نظام جو ہے وہ طاغوتی ہے اور شرک پر مبنی ہے اور اس کے اندر کفر شامل ہے اور اس سے نکلو، اس شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو. مجال ہے کہ سر پہ جوں ریں گے. اور جب ان کا بندہ آ جاتا ہے ووٹ سے تو کہتے ہیں جمہوریت کو فرق. وہ تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر جو بھی انسان ردے پہ ردہ لگانا چاہے وہ لگتا چلا جاتا ہے. تخلیق اور رزق رسانی، احیاء اور اماتت، تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار، قضاء و قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریع، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں. تخلیق اور رزق رسانی، تخلیق کرنا اور رزق پہنچانا، احیاء اور اماتت، زندہ کرنا اور موت دینا، تسخیر شمس و قمر، سورج اور چاند کی تسخیر، یعنی ان کا جو ایک یعنی آربٹ کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، ان کو اپنے آربٹ میں ریوالو کروانا، مسخر کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہ انسان کے لیے کہ ہر شے اپنے ہی مدار میں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین میں آیا نا کہ ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اور تکویر لیل و نہار، دن اور رات کا جو بھی الٹ پھیر ہے، اس کا جو بھی کوئی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا سرکولیشن کا، وہ قضاء و قدر، موت اور قضاء، یہ بھی جو بھی کوئی معاملہ ہے یا تقدیر کا معاملہ ہو وہ سارا، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریع، حکم اور پھر آگے قانون، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں. یہ سب کا سب ایک ہی ذات کے اندر جمع ہے. یعنی خاصا کور کر دیا مودودی صاحب نے یہاں پر چیزوں کو، چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. پوری جیسے کہتے ہیں نا جامع و مانع انداز سے. اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے. یہی اصل میں وہ جسے ڈاکٹر اسرار کہا کرتے ہیں نا کہ زندگی ایک وحدت ہے. اچھا وہ پھر نیکی کو بھی ایک وحدت بتاتے ہیں کہ نیکی ایک وحدت ہے، یو کانٹ ڈفرینشیٹ اٹ. اسی کو اقبال کہتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. زندہ قوت یہ ان معنوں میں زندہ قوت ہے نا، جب آپ تمام تر یہ مفاہیم توحید کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص کر دیں. تو زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہو تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے. واجب الاطاعت سمجھ لیا ہے اگر کسی کو، یہ نظام جو اوپر ہے ہمارے، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے اوپر؟ واجب الاطاعت سمجھتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ یا نہیں؟ اسی میں گھستے ہیں، انہی کی جا کر جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں، انہی کی ڈنڈوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک ہے. اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار و محافظ میں ہوں. ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا نا کہ پتہ نہیں منہ سے نکل گیا ان کے یا بہرحال ڈیلیبریٹلی کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں. یہ بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ یعنی ماتھے پہ محراب لیے ایسے شاہکار بھی گزرے ہیں. وہ تو اچھا ویسے ہی جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اپنے آپ کو قادر مطلق سے کم لیول پہ بالکل بھی نہیں سمجھتا. اندر تو وہ پورے کا پورا جو ہے نا فرعون موجود ہوتا ہے. مولا روم نے بڑی کمال کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا اون ایراون نیست.
میرا نفس بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ اس فرعون بدماش کے پاس لاؤ لشکر تھا، وہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لے کر میدان میں آ گیا. اب میرے نفس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، دعویٰ اس کا بھی وہی ہے. اور اپنی وجود کی حد تک 6 فٹ وجود میں دیکھ لیں تو یہی دعویٰ ہے ہم سب کا کم و بیش. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو یہ کیا چھپا ہوا دعویٰ ہے اندر؟ ہر شے تھوڑی انڈر لائن کرنی ہوتی ہے، ہر شے کو زبان پہ تھوڑی لانا ہوتا ہے، عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا دعویٰ شریف در حقیقت کیا ہے. تو اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دعویٰ کم و بیش یہی نظر آئے گا. اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں لہ الملک اور وہیں لہ الحکم اور لہ الملک اور ولم یکن لہ شریک فی الملک جو ہے بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے. الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی اور حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے. الوہیت کا مفہوم یعنی کسی کو الہ قرار دینا، معبود قرار دینا، اس میں بادشاہی اور حکمرانی کا مفہوم شامل ہے. اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے، اور اسے اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ جو ہے تو جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ ہمارے یہاں نا لوگ یعنی کوئی اپنی کوٹھی محل بنا کے اس کے اوپر بھی یہ لکھ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ابھی یہ الیکشن ہوا نا تو بڑے سارے لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے. نون لیگ والوں نے پی ٹی آئی کو چڑھانے کے لیے، پی ٹی آئی والوں نے ان کو چڑھانے کے لیے، ہر ایک نے یہ لکھا ہوا ہے اکثر و بیشتر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلیل کرے. یہ تو جب پیش ہوں گے نا خدا کے حضور تو پھر لگ پتہ جائے گا اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے اور اللہ کے نزدیک ذلت اور رسوائی کا مستحق اور سزاوار کون ہے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. کہ پس جو ہے بالا و بالاتر یعنی پس بالا و برتر اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش بزرگ کا مالک ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی. اور اس سے زیادہ تصریح سورہ مومن میں ہے جہاں فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپانا ہوگا، اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے. یہ جتنے بادشاہی کے دعوے ہیں، جتنے الوہیت کے دعوے ہیں، جتنے حکمرانی اور اپنے آپ کو مقتدر اعلیٰ اور قادر مطلق ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ سب اس روز جب ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ تو کیا جواب دیں گے؟ جب پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر کیا جواب دے گا انسان؟ قرآن مجید بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کمال کی کتاب ہے، اس نے ہر بات کا کافی اور شافی جواب دیا ہوا ہے. اس قسم کے جتنے بگڑے تگڑے ہیں ان سب کو ایڈریس کیا ہوا ہے قرآن مجید نے. اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہ تعالیٰ یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول انا الملک انا الجبار انا المتکبر این الملوک الارض
این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ کہاں ہیں وہ زمین میں جو بادشاہ بنتے تھے، بادشاہ بنے پھرتے تھے؟ کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس وقت آپ پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ممبر سے نہ گر پڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان جباریت اور قہاریت کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب گفتگو فرمائی ہے تو وہ ظاہر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقیوں کی نسبت ہم سے، باقی انسانوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ جو تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اللہ تعالیٰ کا، ہم میں سے کس کو ہے؟ اس کیفیت میں جب ظاہر بات ہے جب بندہ الفاظ کہتا ہے تو وہ رعب اور دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں نا دین کی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ وہ جنت اور دوزخ کی جو حقیقتیں ہیں یا جو آخرت میں ہونے والا ہے یا جو قبر کی سختی، مفہوم یہ ہے روایت کا، وہ چیزیں اگر وہ جو غیب والی ہیں وہ اگر تم پر واضح ہو جائیں تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم حاصل کرتے زیادہ غیر۔ اور یہ اصل میں جسے مراقبہ کہتے ہیں نا، وہ مراقبہ یہی ہے کہ انسان چند لمحوں کے لیے اپنے باطن میں جھانکے، غور کرے، اس کے نزدیک اصل خدا، اصل رب، اصل الہ، اصل بادشاہ، اصل حکمران کون ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے تو آپ کی وفاداری بھی اسی تصور کے ساتھ ہوگی جو آپ کا تصور الہ ہے، جو آپ کا تصور رب ہے، جو آپ کا تصور بادشاہ اور تصور حکمران ہے، آپ کی وفاداری اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر آپ کی وفاداری خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ہے تو در حقیقت وہی آپ کا الہ ہے، وہی آپ کا رب ہے، وہی اسی کو آپ نے بادشاہ حقیقی اور قادر مطلق اور اصل الہ سمجھا ہوا ہے۔ بات ہلکی سی ہے لیکن بہت گہری ہے، اور یہی بنیادی بات ہے، یہی اصل میں فکر و نظر کی وہ تطہیر ہے کہ جو انسان کو کرنی چاہیے اپنی، یہی وہ نقطہ نظر ہے، اسی سے طرز فکر بنے گا۔ اصول میں اگر انسان عقیدے کی سطح پر، ایمان کی سطح پر ان چیزوں کو طے کر لے، باقی ساری زندگی سوکھی آگے۔ گڑبڑ ادھر ہے اگر، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں چیزوں کا کہ تو کن پیمانوں پہ کرتے ہیں تجزیہ؟ میں دین سے پیچھے ہو رہا ہوں، ہمارا فلاں رفیق ہے وہ پروگرام میں نہیں آ رہا، فلاں کو دیکھو وہ پیچھے ہو گیا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ اس سب کے پیچھے دھندا کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آپ نے وفاداری طے ہی نہیں کی، آپ نے اصول میں طے ہی نہیں کیا ان چیزوں کو شعور کی سطح پر۔ یہ جتنا معاشرے کا جو بہاؤ ہے، جتنی آن سلاٹس ہیں اس وقت آئیڈیالوجیکل لیول پر اور عملی طور پر، انسان کہاں اس کا اکیلے مقابلہ کر سکتا ہے غیر شعوری طور پر؟ غیر شعوری طور پر آپ 4 قدم چلیں گے، 5ویں پہ جا کر آپ ڈگمگائیں گے، وہاں آپ نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ شعوری طور پر طے کرنا ہوگا ان چیزوں کو۔ یہی ہمارے جو اکابرین ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بنیادی دعوت کیا پیش کی ہے؟ ایمان حقیقی کا حصول، اور اس میں بھی شعوری ایمان۔ شعوری ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ غیر شعوری ایمان عمل سے بھی ہو جاتا ہے، اذکار کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بھی ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے غیر شعوری ایمان۔ شعوری ایمان کا صرف اور صرف ایک سورس ہے، واحد، اللہ کا قرآن۔ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا زندہ تعلق، یہ مارے باندھے کا اور مردہ تعلق نہیں، یہ مردہ تعلق نہیں درکار اللہ کو، یہ نہیں چاہیے، زندہ تعلق چاہیے۔ وہ قائم اگر ہو گیا ایک دفعہ بھی
تو یہ آپ کے عمل میں مداومت پیدا کرے گا، آپ کی ایمان کی بڑھوتری کا سبب بنے گا، اور اس کے نتیجے میں وفاداری پیدا ہوگی۔ اس کے نتیجے میں وہ ہوگا کہ والذین شد حب للہ، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ترین ہوتے ہیں۔ یہ محبت ہی سے تو وفاداری نکلے گی نا، یا جس کے ساتھ وفاداری ہوگی تو ساری محبت اسی کے ساتھ ہوگی۔ دین ایک وحدت ہے، جو آپ دین کا کوئی ایک کونا پکڑ لیں، پورے کا پورا دین اسی ایک نقطے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو ہمارے دین کی خاصیت ہے۔ کوئی دو چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ٹکرا رہی ہیں تو یہ عقل کی کمی ہے، عقل کی کجی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت۔ کوئی بھی دین کی دو چیزیں یعنی باہم نہیں ٹکراتی۔ یہ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو اپنی زندگی میں۔ نہ آپ مجھ پر کوئی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں، نہ میں آپ پر پاس کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے خود۔ زندگی کہاں گزارنی ہے، کہاں لگانی ہے، اصل مطلوب اور مقصود اور محبوب اور معبود کون ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ سر آگے چلائیں یا جی؟ صفحہ نمبر 33۔ رب لغوی تحقیق، اس لفظ کا مادہ را با با ہے، جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے، پھر اسی سے تصرف، خبرگیری، اصلاح حال اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا۔ اسی سے لفظ تربیت جا کر بنتا ہے آگے۔ پھر اسی بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے۔ لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، پرورش کرنا، نشو و نما دینا، بڑھانا، مثلاً ربیب اور ربیبہ جو پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں، یعنی جس کی پرورش کی جا رہی ہو، پشت پناہی کی جا رہی ہو۔ نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ پالنے والی دائی کو بھی ربیبہ کہتے ہیں۔ رابا سوتیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کو پرورش کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے راب جو ہے وہ سوتیلے باپ کو کہتے ہیں، اور مربب یا مربی اسی دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ کر کے رکھی جائے۔ ربا یربو ربن، یعنی ربن کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے رب النعمہ یعنی احسان میں اضافہ کیا، یہ احسان کی حد کر دی۔ نمبر 2، سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا۔ مثلاً کہیں گے فلان یرب الناس، یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے، یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ کو مرب جو ہے وہ کہیں گے، سمیٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہیں گے۔ نمبر 3، خبرگیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال اور کفالت کرنا۔ مثلا رب ضیعتہ کے معنی ہوں گے فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان سے صفوان نے کہا تھا کہ لِأَن یُرَبَّنِی جو ہے رجل من قریش احب الی من ان یربنی رجل من حوازن، یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت یعنی سرپرستی میں لے لے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے۔ علقمہ بن عبیدہ کا شعر ہے کہ وَكُنْتُمْ رَأَنْ أَفْضَتْ إِلَيْكَ رَبَابَتِي وَقَبْلَكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رُبُوبِي، یعنی تجھ سے پہلے جو رئیس میرے مربی تھے انہیں میں نے کھو دیا، آخر کار اب میری کفالت و ربابت تیرے ہاتھ آئی ہے۔ اسی طرح فرزوق کہتا ہے کہ یہ لوگ اس بیوقوف مانگنے والے کی طرح ہیں، اس بیوقوف ماننے والے کی طرح ہیں جس نے اپنا صاف گھی اس چمڑے میں محفوظ کیا جسے دباغت دے کر جو درست نہ کیا گیا یعنی کیا تھا۔ اس شعر میں عدیم غیر مربوب سے مراد وہ چمڑا ہے جو کمایا نہ گیا ہو، جسے دباغت دے کر درست نہ کیا گیا ہو، اور یعنی فلان یربو صنعتہ عند فلان کے معنی ہوں گے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس اپنے پیشے کا کام کرتا ہے یا اس سے کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4، فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا۔
یعنی مثلاً قد ربی فلان قومہ کہ یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا. ربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا. لبید بن ربیہ کہتا ہے کہ انہوں نے کندہ کے سردار اس کے بیٹے اور معد کے سردار کو کشادہ اور سرسب نشیبی وادی میں درختوں کے درمیان قتل کیا. یہاں رب کندہ سے مراد کندہ کا سردار ہے جس کا حکم اس قبیلے میں چلتا تھا. اس معنی میں نابغہ زبیانی کا شعر ہے کہ تو نعمان کی طرف بڑھتا ہے جہاں تک کہ اس کو پا لیتا ہے اور تیرے لیے سردار کی طرف سے میرا موروثی اور ذاتی مال قربان ہے. یہ مختلف معنی جو لغت وغیرہ میں اور تاریخی اعتبار سے یا جسے ہم کل پڑھ رہے تھے عرب جاہلی یعنی جو جاہلی زبان ہے اس میں جو مفاہیم آئے ہیں رب کے یا اس مادے سے بنے مختلف الفاظ کے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. نمبر 5 مالک ہونا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رب غنم ام رب ابل کہ تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا. اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جائیداد کے مالک کو رب الضیعہ یعنی کہتے ہیں. آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. غلطی سے رب کے لفظ کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ربوبیت کی تعریف میں یہ فکرہ چل پڑا ہے کہ ہوا انشأ الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایہ کمال کو پہنچانا. حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں سے صرف ایک معنی ہے. اس کی پوری وسعتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے. اب یہ کنکلوژن آ رہا ہے ساری بحث کا. نمبر 1 پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا. نمبر 2 کفیل، خبر گیراں، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار. نمبر 3 وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں. اور نمبر 4 یعنی سید مطاع اور سردار ذی اقتدار جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے، جسے تصرف کے اختیارات ہوں. اور نمبر 5 مالک یعنی آقا. اب قرآن مجید میں تو لغوی بحث اس کی آ گئی اور اب قرآن مجید میں جو مختلف استعمالات آئے ہیں. جی سر. یہ جو میں نے پڑھا یہ خاصا مشکل معلوم ہوتا ہے. اس سے مولانا کا مفہوم یہ ہے کہ جب مشرکین عرب کو پاک وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کو اپنا رب مانو، وہ جانتے تھے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی وہ یہ سارے مفہوم ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے انہیں پتا تھا. اس لیے انہیں بڑی یہ بات کہتے تھی کہ اللہ کو یعنی رب ماننے سے خالی پرورش کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جس کا حکم چلتا ہے وہ بھی ہے، جو پالنے والا ہے وہ بھی ہے، جو رزق پہنچاتا ہے وہ بھی ہے، جو حفاظت کرتا ہے وہ بھی، سب یعنی رب الدار کے وہ مالک کے معنوں میں بھی آئے گا، یعنی بادشاہی بھی اسی کی ہے. یہ کل مقدمے میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا، وہاں یہ بات آ گئی تھی کہ مشرکین عرب کو یہ ساری کے سارے یعنی مفہوم پتہ تھا، تو جو بھی آتا تھا ظاہر ہے کہ وہ یہ سارا سمجھ کے آتا تھا، جو انکار کرتا تھا وہ بھی سارا سمجھ کے انکار کرتا تھا. میرا خیال ہے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں.